إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال أيضا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 36، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59، 65، 73 اور 85 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے اور دنیا میں ان کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا ہے، اور تمام انبیاء اور رسول جو دنیا میں آئے ان کا مشن کیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالی نے 3-4 نبیوں کا ذکر کیا کہ سبوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالی نے دوسری آیت میں جو بات بیان فرمائی اس میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون،
اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے، کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں تمام کی دعوت کیا تھی؟ ہم ان کی طرف جو وحی کرتے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدونی اصل ہے، معنی کہ صرف میری ہی عبادت ان کو کرنی چاہیے۔ اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا جو لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر دے کہ ان اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، وہ چاہے حجر ہو، چاہے شجر ہو، چاہے سورج چاند ہو، چاہے انبیاء اور رسول فرشتے ہوں، چاہے جن و انس ہوں، اور چاہے قبر کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہو یا ایسے چٹیل میدان میں، لیکن اگر تصور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو وہ عبادات جو صرف ایک اللہ کے لیے روا ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کی نسبت کی جائے۔ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی بھی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ طاغوت ہے۔ طاغوت اصل میں شیطان ہے، شیطان کے اولیاء اور اس کے دوست جن کی پوجا پاٹ کی جاتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ قیامت والے دن اللہ تعالی آدم کی اولاد سے کہے گا کہ بنو آدم، کیا میں نے تم سب سے عہد نہیں لیا تھا؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم سب کہیں شیطان کی پیروی میں نہ لگ جانا، شیطان کی پرستش نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا یقیناً کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق ہی دنیا کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، جیسے کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں واضح کر دی کہ دنیا میں ہم کو اور آپ کو پیدا کیا گیا اس کی عبادت کے لیے، اور اس کی عبادت کیسے کی جائے گی۔ ہر دور میں انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا، کتابیں نازل ہوتی رہیں کہ اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کی جاتی رہی کہ دیکھو یہ شیطان مردود تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، کہیں اس کے چکر میں نہ آ جانا، کہیں اس کی پرستش میں نہ پھنس جانا۔ یہ تمام چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے سامنے بالکل واضح طریقے سے ان باتوں کا ذکر کیا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں ہم لوگ یہ جانیں۔ عام لوگوں کا جو تصور ہے، خیال ہے، وہ یہی روزہ، نماز، حج
اور بھی کچھ، بس اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، باقی اور کاموں کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کس کو کہا جاتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے عبادت کیا ہے تو کیسے کریں گے ہم عبادت؟ اس میں کوئی شک نہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب عبادت ہے، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اہل علم نے عبادت کا جو مفہوم بیان کیا ہے، غور کریں کتنا وسیع ہے۔ طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ۔ عبادت نام ہے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرتے ہوئے اس کی اس طرح فرما برداری کرنا کہ دل میں اس کی محبت، اس کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اجتناب کرنا، مع محبت اللہ، اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوئے، وخوف ہی اور اس سے ڈرتے ہوئے، ورجائے ہی اور اس سے امید رکھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور یہی چیز اگر انسان کسی اور کے اندر محسوس کرنے لگ جائے تو شرک کر رہا ہے۔ اسے بھی ڈر اس سے لگنے لگے، اگر میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، سالانہ ان کے عرس میلے میں نہیں آؤں گا، نظر و نیاز نہیں کروں گا تو بابا ناراض ہو جائیں گے، پھر ہماری بگڑی بھی، اور اگر میں ایسا کروں گا تو ہمیں نواز دیں گے۔ یہ خوف ہے اور امید، اور ان سے محبت ہو جائے کہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف آپ ان کو پھیر دیتے ہیں تو کھلا ہوا شرک کرتے۔ اسی طرح ایک مقام پر اس طرح عبادت کی تعریف کی گئی، اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت ہر اس ظاہری و باطنی قول و عمل کا نام ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا اور اسے پسند کرتا ہو۔ ہر وہ کام چاہے ظاہر میں کیا جائے چاہے باطن میں، اس امید اور اس خوف اور اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، تو قول ہو کہ فعل ہو، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ان دونوں تعریفوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے کا نام ہے، یعنی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، نواہی و محرمات یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچنا اور پرہیز کرنا، اور اپنے تمام اقوال و افعال کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق بنانا، اس کا نام ہے عبادت۔